رزق کی وسعت کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں، ہم سرسری ذکر کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلی بات اللہ کی رضا سے راضی رہنا، اور دوسرے الفاظوں میں اس کو قناعت کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو ذرا تنگ حالت میں بھی کیا ہے، وہ ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے اور برکت دیں گے، جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں برکت دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں مزید نوازوں گا اور عطا فرماؤں گا، وسعت فرماؤں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پکا سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری چیز، جب انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق کشادہ کی جائے، یا صحت تندرستی عمر میں برکت چاہتے ہو، یہ دونوں میں سے کچھ چاہتے ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے صلۃ الرحم کو جوڑو، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ احسان کرو، خدمت کرو، اپنے مال کو ان پہ صرف کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، دوسروں پر میں تیرے پر خرچ کروں گا۔ اور جو انسان اپنوں پہ ہی خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ انسان غریبوں کو دیتا ہے، ایک صدقہ انسان جو ہے اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک صدقہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک صدقہ اپنے رشتہ داروں میں خون میں بیوی بچوں کو دیتا ہے۔ وہ جو اپنے رشتہ داروں میں خون میں دیتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث میں رزق کی ہی کشادگی کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان کوئی تجارت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُ فِي رِزْقِهِمَا، یہ حدیث میں ہے کہ فِي بَيْعِهِمَا، وہ اپنے کاروبار کو سچائی کے ساتھ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے ہر چیز کو، اللہ اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَإِن كُذِبَ وَكَتَمَ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ وہ روزی کماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مُحِتَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اس کی تجارت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اسی طرح برکت کا ایک اہم سبب استغفار کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب وہ قحط طاری ہوئی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے سختیاں آئیں، تو نوح علیہ السلام نے ان کا کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں نوازے گا مال اور اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ تو بے شک برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے استغفار ہے۔ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ بعض اوقات روزی پہ تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، بعض اوقات کسی کے سحر جادو کی وجہ سے، بعض اوقات حسد اور نظر کی وجہ سے، لیکن یہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی صبح اور رات میں، جب انسان ان کو پڑھتا ہے وہ پوری طرح اللہ کی نگہبانی اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک اہم چیز، میں آخری چیز کا ذکر کروں گا، باتیں تو بہت ہیں، وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا، جب انسان تنگ ہوتا ہے تو بجائے کہ غیر کے در پہ جا کر، بجائے کہ حرام کے دروازے کو کھول کر اپنے رب کے سامنے گر گڑائے۔ آخری بات جو میں کہوں گا وہ اللہ سے دعا ہے۔ یہ نسخہ انشاءاللہ آپ عمل کریں، یہ ایک یقینی بات ہے جو میں نے باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ احادیث کی روح سے بتائی ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، اندازی نہیں ہیں، تجربائی نہیں ہیں، حقیقی اور یقینی اور ایمانی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی برکت ضرور ہوگی۔